اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، کامل شریعت اور بے نظیر و بے مثال دستور العمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامل و مکمل کر دیا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نبوت کا اختتام فرمایا ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اور گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا اور کفر کو اختیار کرنا اور مرتد ہو جانا عظیم ترین گناہ اور بدبختی ہے۔ مرتد ہونے والا اپنے تمام اعمال اور نیکی کو غارت کر دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص ایمان کا انکار کرے یعنی کفر اختیار کرے پھر یقیناً اس کا عمل بیکار ہو جائے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ مرتد کے سارے اعمال دین و دنیا کے ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال دین اور دنیا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ سورہ بقرہ میں خطبہ کے اندر بھی آیت تلاوت ہوئی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے پھر اسی حالت میں مر جائے یعنی حالت کفر میں، تو ایسے کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں
اور وہ لوگ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات کی روشنی میں جو مرتد ہو کر کفر و شرک کا مذہب اختیار کر لے یا قادیانی اور احمدی بن جائے تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ غارت ہو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ البتہ اگر توبہ کر لے اور دوبارہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ ایمان والے جب اپنے ایمان و عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں تو باطل طاقتیں مختلف طریقوں سے یا مختلف زاویے سے، مختلف انداز سے انہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت مسلم معاشرے پر جو چاروں طرف سے حملہ ہے باطل طاقتوں کی طرف سے، ان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی جو منظم پلاننگ اور کوششیں ہیں، ان کے وجود کو مٹانے اور ملی شناخت کو، ملی تشخص کو ختم اور سیاسی وجود اور حیثیت کو بے حیثیت کرنے میں پوری اسلام مخالف طاقتیں متحد ہیں، اور ہر جانب سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان جو ہے اب بھی اپنی ذلت، مسکنت، شکست، محرومی اور بے وزنی اور بے وقعتی پر کچھ غور نہیں کر رہے ہیں۔ معاشرے میں خصوصاً جو نئی نسل میں بیرا روی شباب پر اپنے عروج پر ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاط سے ارتداد کے جو فتنے نے جنم لیا ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں جو رچا رہی ہیں، اور مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں، روزانہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، جبکہ نکاح بالکل ہی جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اسلام نے نکاح کے لیے سب سے پہلی جو شرط رکھی ہے، ایک مسلمان مرد کا نکاح ایک مسلمان عورت سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ جب دونوں کا الگ ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا۔ تو دوسری طرف متعدد جگہوں پر مسلم عورتوں کو غیر مسلم کے نکاح میں جانے سے منع کیا گیا، اور یہ جو واقعات تھے پہلے، آج کے 14، 15 سال، 20 سال پہلے صرف فلمی دنیا میں اور سیاسی گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تھا تو اکا دکا پیش آتا تھا۔ مسلمان ایکٹر ہے، غیر مسلم سے شادی کی، جیسے شاہ رخ خان ہے، یا مسلمان ہیروئن ہے، ایکٹر نہیں ہے، کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے۔ ایسا صرف فلمی لوگوں میں اور جو ہے سیاسی لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے ہمارے سامنے مسلم معاشرہ اور آنے والے نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت، یہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج بن چکا ہے۔ اس پر توجہ کی جو ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے
یہ معاملہ ان سے آگے بڑھ چکا ہے. جیسا کہ ادھر RSS اور دیگر جو باطل تنظیموں کی پری پلاننگ کی بنا پر ان کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے. ایک پوری پلاننگ کے تحت جو ہے مسلم لڑکیوں کو محبت اور پیار کے جال میں پھنسا کر ان کے ایمان و عقیدے سے کھلواڑ کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا ان کا مقصد ہے. ہمارے جو اکابر ہیں وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اسکول میں آج کے دور میں جیسا کہ اسلامی جو ہے اسکولوں میں جو نظام ہے، جو نصاب ہے، اس سے صرف دین کے چلے جانے کا خطرہ تھا. لیکن اب جو نصاب اور نظام بنا ہوا ہے، اسکول کا نصاب بنا ہوا ہے، دین تو جاتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایمان بھی چلا جاتا. تو میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے جن مسائل نے ملت کو پریشانی اور تشویش میں ڈال رکھا، ان میں سر فہرست بعض مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے. یہ رشتہ اگرچہ شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، لیکن ملی اور عالمی قانون کی نظر میں اس کا اعتبار ہے. یوں تو اس طرح کے واقعات ہمیشہ سے پیش آتے رہے ہیں. مسلمان مردوں کا غیر مسلم عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کا غیر مسلم مردوں سے نکاح فلمی دنیا اور جو ہے سیاست کی دنیا میں اس طرح کے واقعات زیادہ تر پیش آتے رہے. لیکن اب اس میں دو ایسی باتیں اور شامل ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے بجا طور پر زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. یہ کہ یہ پہلے اس طرح کے واقعات اتفاقی طور پر ہوتے تھے، اکا دکا، کبھی کبھار، جسے شاذ و نادر کہا جاتا ہے. اور زیادہ تر شخصی پیار و محبت کا نتیجہ ہوتا تھا. وہ تو بھی پورے کالج میں ایک جو ہے ایک دو بچے ایسے ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے فرقہ پرست عناصر کی طرف سے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان و اظہار بھی کیا جا رہا. حالانکہ اس بڑی تعداد میں ایسے واقعات کا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں ہے. میرج رجسٹریشن آفس میں ضرور اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے. اور اس میں دونوں طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. جیسے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کرتی ہیں، اسی طرح غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں سے بھی شادی کرتی ہیں. لیکن یہ چند 15-20 سالوں میں اس میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، اس پر اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے اور اس کے تدارک کے لیے، اس کے حل کے لیے، جیسے وہ لوگ منصوبہ بندی کے تحت مسلم لڑکیوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس طرح اگر ہم بھی منصوبہ بندی کے تحت اس کے حل کے لیے، اس کے تدارک کے لیے ابھی سے کوشش کریں گے تو جو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے کمی آ سکتی ہے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے یہ صرف پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ اضافہ ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد مسلم لڑکیوں کی ایسی ہے جو غیر مسلموں لڑکوں سے
شادیاں رچا رہی اور مدت ہونے کے بعد وہ جو اپنا جوڑا ہے وہ غیر مسلم سماج میں تلاش کر رہی ہے. جیسے کہ نو مسلم لڑکیاں مسلمان ہونے کے بعد مسلمان لڑکوں سے شادی کے خواہاں ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر وہ صرف اپنی شادی کسی خاص سبب کے تحت غیر مسلم آشنا سے کرنا چاہتی یا اس پر آمادہ ہو جاتی. عام طور پر وہ مذہب بدلنا نہیں چاہتے. جیسا کہ فلمی دنیا میں ایک ایکٹر مسلمان ہوتا ہے، ایک غیر مسلم ہوتی، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، یہ اپنے مذہب پر عمل کرتی ہے. لیکن یہاں آپ لوگوں کو سمجھنے والی ایک چیز یہ بھی ہے، اور دنیاوی کی نظر میں دنیا کے قانون میں یہ معتبر بھی ہے، لیکن اسلام کے نظریے سے اگر دیکھیں تو اسلام کا ماننا یہ ہے کہ جس سے تم اپنا جو ہے زندگی کا ساتھی بنا رہے ہیں اس کا عقیدہ بھی یہ ہونا ضروری ہے. عقیدے میں اگر ٹکراؤ ہو تو زندگی ان بیلنس ہو جاتی ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں عقیدہ ایک ہونے کے باوجود، مزاج ایک ہونے کے باوجود دونوں کا جو ہے میلان بہت کم پایا جاتا ہے. اتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، آپسی خاندان میں جو ہے رنجشیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، بجائے دوستی کے، بجائے ہمدردی کے. اتنا سب احتیاط برتنے کے باوجود جب یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں تو عقیدہ، اگر دونوں کا عقیدہ ٹکراؤ والا، اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو ایک مثال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مسلمان سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے سر جھکانا تک پسند نہیں کرتا. لیکن غیر مذہبوں میں ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ ان کے ہزاروں مورتیاں، ان کے ہزاروں خدائیں ہیں. جہاں چاہے وہ جس کے سامنے چاہیں جو ہے سر جھکا سکتی ہیں، ٹیک سکتی ہیں، منتیں مانگ سکتی ہیں. تو بنیادی طور پر جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے وہیں سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ہی نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنا ہی نہیں ہے، کسی اور کی عبادت چلتی ہی نہیں ہے. تو ان کا مذہب ہر چیز کی اجازت دیتا ہے. تو بنیاد سے ہی کیا ہو گئی؟ ٹکراؤ شروع ہو گئے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ رشتہ نکاح میں دونوں فریق کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہو. یہ ہم آہنگی جو ہے رشتوں کو زیادہ پائیدار بناتی ہے. جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی زندگی سے بنتے ہیں، عموماً ان کے درمیان تعلق میں استحکام باقی نہیں رہتا. اب اگر یہ دونوں فریق مسلمان ہوں تو کسی بھی صورت ان دونوں کے آپس میں صلح کی بنائی جا سکتی ہے. لیکن جب ایک طرف مسلمان ہو ایک غیر ہو، جب یہ مسئلے پیش آتے ہیں تو ان دونوں میں صلح کروانا بڑی دشواری ہو جاتی ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے کہ ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہے. اس شخص کے ساتھ 24 گھنٹے جو ہے زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو ہر کسی کو خدا مانتا ہے؟ جو عمر میں بڑا ہے وہ بھی خدا ہے،
جو اس کے والدین ہیں وہ بھی خدا کے درجے میں، جو اس کا استاد ہے وہ بھی خدا کے درجے میں، ہر چیز کو کسی نہ کسی میں وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں موافقت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو یہ تھا سرسری جائزہ، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے۔ اب اس کے بظاہر 4 اسباب جو ہے بنیادی طور پر نظر آتے ہیں، اور بہت سارے وجوہات ہوں گے، لیکن اگر گہرائی سے غور کر کے دیکھا جائے تو اس طرح مسلم لڑکیوں کا روز بروز مرتد ہو کر غیر مسلموں سے شادی کرنا اور ان کے مذہب میں چلے جانا، مرتد ہو جانا، اپنے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دینا، دنیا اور آخرت کو برباد کر دینا، اپنے پیروں پر کلاڑی مارنا، اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پر غور کر کے دیکھا جائے تو 4 وجوہات نکل کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ان 4 وجوہات پر ہمیں غور سے سن کر اگر اس کے تدارک کی کوشش کی جائے، اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہو سکتا ہے آنے والی نسل اس سے بچ جائے۔ تو اس عزم مصمم کے ساتھ اس بات کو کان کھول کر سنیں، اور جو ہے اپنے مسلم معاشرے میں جتنا ہمارے سے ہو سکے سمجھانے کی کوشش کریں گے اب انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا ہے شادی کی فضول خرچیاں۔ کیا ہے؟ شادی میں فضول خرچی۔ دوسرا ہے مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی، لڑکیوں کی نہیں، لڑکوں کی۔ مسلم معاشرے میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں پڑھنے میں آگے ہیں، لڑکوں میں ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے، اس لیے کہ اسے کمانے کی فکر رہتی۔ سمجھ رہے بات؟ انگور سے پہلے منقع بننے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے مخلوط تعلیم۔ چوتھے ہے مخلوط ماحول کی ملازمت۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پہلی شادی میں فضول خرچی، دوسرا ہے مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی، تیسرا ہے مخلوط تعلیم، چوتھا ہے مخلوط ماحول کی ملازمت۔ شادی میں فضول خرچی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ اب عام لوگوں کی جو شادیاں ہیں، جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شادیاں بھی پرانے نوابوں اور راجاؤں کی شادیوں میں ہونے والے تزک اور احتشام کو بھی مات دے رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو یہ کہتے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ یہ تو ہمارے سے زیادہ مالدار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری آپ لوگوں کو؟ عام جو درمیانی کیٹیگری کے لوگ ہیں، نہ اتنے زیادہ غریب ہیں نہ اتنے زیادہ مالدار ہیں، ایسے لوگوں کی شادیوں میں بھی اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جو پہلے کے راجاؤں مہاراجاؤں کے زمانے میں ان کے اپنے رشتہ دار اپنے بیٹیوں کے نکاح میں شادیوں میں خرچ کی جاتی تھی۔ پانی کی طرح بہایا جاتا، جبکہ اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی کو آسان بنایا وہ نکاح۔ اگر آپ غور کر کے دیکھ لیں تمام عبادت میں سب سے زیادہ آسان جو عبادت ہے وہ نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شادیاں کی، اور صحابہ کے دور میں صحابہ نے جتنی شادیاں کی، ان تمام کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کھنگالیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، تو تکلفات سے بھرا ہوا ایک نکاح بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ اتنی سیدھی سادگی
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. تو اس کے تدارک کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دولت مند طبقوں نے اس کو اپنی مالی اور فراوانی کا جو ہے مظاہرہ بنا لیا. نکاح کے وقت کون کتنا پیسے والا ہے معلوم ہوتا، یعنی اس کے خرچ کرنے کے انداز کو، اس کے کھلانے کے انداز کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، بہت پیسہ. پیسہ آپ کا ضرور ہے وہ، لیکن اس کے مالک آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے. جسے جسم اللہ کا، ہمارا جسم، ہم جسم کے ہم خود مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارا جو جسم ہے وہ کس کا مالک، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ مالک ہے. اسی لیے وہی زندہ کرتا ہے، وہی پھر کیا کرتا ہے، موت دیتا ہے. جسم کے مالک ہم نہیں ہیں. جیسے جسم کو پالنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح مال بھی فضول خرچی سے بچانا، مال کو بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور درمیانی طبقہ جو ہے بعض اوقات اپنے گھردار کو، در و دیوار کو بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ نکاح میں کیا کیا جا سکے، خوب پیسہ خرچ کیا جا سکے. اور کمزور طبقہ جو ہے اگر دین سے بے بہرا ہو تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی جگر گوشے کے بوجھ سے نجات پا جائے، خواہ وہ مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں جائے یا غیر مسلم کی. جب تک معاشرے کے دولت مند لوگ سادگی کو اختیار نہیں کریں گے تو اس صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. عموماً ہوتا کیا ہے، غریب طبقے کے لوگ، درمیانی طبقے کے لوگ مالدار طبقوں کی نقالی کرتے ہیں دنیا میں. صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہی جو ہے تماشا ہے. عموماً جو ہے مالدار طبقوں کو دیکھ کر غریب طبقہ، درمیانی طبقہ ان کی نقالی کرنا چاہتا ہے. یہ ڈپلیکیٹ چیزاں دنیا میں جو بنی نا، وہ ڈپلیکیٹ چیز بنائی سو ان کو دیکھو. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کوئی مالدار طبقہ اچھی اعلیٰ کوالٹی کا، اچھی برانڈ کمپنی کا ٹی شرٹ پہنتا ہے یا بنواتا ہے تو اسی کا ہو بہو کاپی کس میں بنتا ہے؟ ڈپلیکیٹ میں بنتا ہے. وہ کس کے لیے؟ وہ تاکہ غریب طبقہ، درمیانی طبقہ اسے پہن کر اس کی کیا کر سکے، کاپی کر سکے. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، صرف یہاں کا نہیں ہے وہ. اسی لیے جب تک مالدار طبقہ فضول خرچی سے شادیوں میں باز نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ حالت ہماری درست نہیں ہو سکتی. اگر وہ سادگی سے شادی کریں گے تو جو ہے یہ بھی اپنے آپ کیا ہے، سادگی سے شادی کرنے پر رضامند ہوں گے. جب تک وہ فضول خرچی کرتے رہیں گے، ان کی نقل میں یہ بھی اپنی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت برباد کرتے رہیں گے. یہ تو پہلی حالت. دوسری حالت کیا ہے؟ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں تعلیم میں آگے بڑھی جا رہی ہیں اور لڑکوں نے گویا کہ پیچھے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا. تعلیم سے ان کو کوئی کیا ہے، لینا دینا نہیں. تھوڑا ابھی جو ہے داڑھی مونچھ کی جو ہے ابھی آثار شروع ہوتے، تبھی سے اسے پیسوں کی فکر، کمائی کی فکر، آگے بڑھنے کی فکر. ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد پیسہ نہیں، ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کچھ اور ہے.
تو جب ایسی حالت ہو کہ تعلیمی میدان میں کوئی پڑھی لکھی اعلیٰ قسم کی جو لڑکی ہے اسے اپنے مذہب میں، اپنے جو ہے رشتہ داروں میں اپنے قابل کا جو ہے مسلمان لڑکا نہیں ملے گا تو خود بخود وہ کیا کرے گی؟ اپنے گھر میں پانی نہیں ملا تو کیا کرتی بھی؟ کون ہے تو بھی بس گھر میں نہ جا کو پوچھتی۔ تو اس طرح کا جو تعلیمی گراوٹ ہے اسے صحیح درست کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان لڑکوں کو یہ سمجھایا جائے، یہ باور کرایا جائے کہ ہمارا جو مقصد ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا ہے۔ اور ان واقعات کا جو تیسرا سبب ہے، جلدی میں بات سمیٹ رہا ہوں، مخلوط تعلیم ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط نہ صرف اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ ہے بلکہ تدریسی نفسیات کے اعتبار سے بھی ضرر گزر ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایجوکیشن جو مخلوط تعلیم ہے اس سلسلے کو کم از کم جو ہے جونیئر جو کالج کے حد تک، کم سے کم ابتدائی تعلیم سے لے کر جو ہے SSLC تک کم سے کم ایسا نظام ہو مسلم معاشرے میں جس میں کمپلیٹ طور پر تعلیمی نظام لڑکوں کا الگ ہو یا لڑکیوں کا الگ ہو۔ اور چوتھی جو سبب ہے وہ ہے مسلمان لڑکیوں کا مخلوط ماحول میں جو ہے ملازمت کرنا، کاروبار کرنا، جہاں پر 80% کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کا طبقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ بہت کم درجے کا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ واقعات پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے اگر مسلمانوں کی تعلیمی لیاقت اگر آگے بڑھ گئی مسلم لڑکوں کی، تو ایسی جگہ میں بھی کیا ہے، مسلمانوں اگر وہاں پر مسلم طبقے کے لوگ زیادہ ہوں تو اس طرح کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس وقت کا جو دینی جو بنیادی اور ایمانی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی جو ہے اچھے تعلیم اور اچھی تربیت کی طرف دھیان دیں۔ بچہ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ امانت کی طرح ہوتا ہے۔ ہماری اولاد ہی ہمارے لیے یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ ہم جس طرح اسے تربیت کریں گے آگے چل کر آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد انہی کے اعمال اور انہی کے جو اچھے اعمال اور نیک کام جو ان کے ایمانی جو کام ہے وہی ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ ذخیرے آخرت بنے گی۔ اس لیے ہماری اولاد ہی ہمارے لیے یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ اس لیے بنیادی شروع ہی سے ابتدا ہی سے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن کرا دیے جہاں کے تعلیم اور تربیت سے آپ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے۔ پہلے کا ماحول اب نہیں ہے۔ پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ایسا ماحول ہے۔ اس لیے صرف اسکول اور کالجز پر بھروسہ کر کے وہاں کی تعلیم پر، وہاں کی تربیت پر بھروسہ کر کے ماں باپ خصوصاً بالخصوص مسلم معاشرے کے ماں باپ نہیں بیٹھ سکتے۔ وقتاً فوقتاً ان کی نگرانی ہونی چاہیے۔ کہاں جاتے ہیں، کس راستے سے جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا کیا رویہ ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، تو یہ سب ہونا چاہیے۔ تب جا کر ان واقعات سے جو ہے حد المقدور جو ہے کمی آ سکتی ہے۔ کریں گے اب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کے جو ہے چنگل سے آزاد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔